السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وإن كنتم جنبا فاطہروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ معزز سامعین کرام، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 6 تلاوت کی گئی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے کچھ باتیں کل آپ کے سامنے پیش کی گئی تھیں، اور اس آیت کریمہ کے تفسیر کے آغاز میں ہی کل ہم نے بتلایا تھا کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضو، غسل اور تیمم تینوں کے احکام نازل فرمائے ہیں، اور کل جو درس ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا اس میں وضو کرنے کا مکمل طریقہ جو یہاں پر آیت کریمہ کا جو ٹکڑا ہے اس سے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، یہاں تک کا جو ٹکڑا ہے آیت کریمہ کا، اس ٹکڑے سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے جو وضو کرنے کا مکمل مسنون اور صحیح طریقہ ہے، کل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو فَطَّهَّرُوا کا مطلب ہے کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کر لو۔ یہ حالت جنابت کس کو کہتے ہیں تو خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب آدمی سویا ہوا ہو اور احتلام ہو جائے، یا پھر شوہر و بیوی ہم بستر ہوں، اس کے بعد حالت جنابت میں آدمی آ جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، اور اس ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا بالکل واجب ہے۔ اس کے علاوہ خواتین کا جو مخصوص پیریڈ ہوتا ہے، حیض کی حالت میں ہو یا بچے کی ولادت کے بعد جو نفاس کا جو خون آتا ہے جو ایک عرصے تک رہتا ہے، جب تک وہ خون رہے گا جب تک وہ ناپاک رہیں گے، اور جب وہ خون بند ہو جائے گا تو اس ناپاکی سے پاکی حاصل کرنے کے لیے بھی غسل کرنا واجب ہے، اور وہ بھی اسی حکم میں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اگر تم حالت جنابت میں ہو تو غسل کرو۔ یہاں پر اتنا ہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے کہ آدمی جب حالت جنابت میں ہو تو کیسے غسل کرنا چاہیے، کیونکہ اگر آدمی حالت جنابت میں احتلام ہو گیا یا بیوی سے باہم ہم بستر ہو گیا تو اس کے بعد جو غسل کرے گا تو غسل کرنے کا کمپلیٹ پروسیجر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے، اور یہی وہ علم ہے جس کو سیکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھ لیجیے گا، جو ہمارے نئے نئے بچے ہیں جو ابھی بڑے ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اس حکم کے مطابق عمل کرنے سے ہی اللہ راضی ہوتا ہے۔ ابھی آدمی کو اگر معلوم نہیں ہے کہ ناپاکی کے بعد وہ پاک کیسے ہوگا اور وہ ویسے ہی آ کر کے نہا لے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طریقے بتلائے ہیں ان طریقوں کو سیکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر آدمی حالت جنابت میں ہو، احتلام کی وجہ سے ناپاک ہو جائے یا بیوی سے ہم بستر ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جائے تو اس کو کیسے غسل کرنا چاہیے، اس کا مکمل طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ملتا ہے۔ دو حدیثیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، پہلے ان حدیثوں کو سن لیجئے۔ پہلی حدیث صحیح البخاری کتاب الغسل، باب الوضوء قبل الغسل، حدیث نمبر 248، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا ام المومنین روایت کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کا غسل اس طرح سے فرماتے ہیں کہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو پہلے اس پانی سے نکال کر کے اپنے ہاتھ کو دھوتے، اچھی طریقے سے دونوں ہاتھ کو دھوتے، دونوں ہاتھوں کو دھونے کے بعد
پانی میں ہاتھ داخل کرتے، یا اگر جگ ہے تو جگ داخل کرتے، ہاتھ داخل کر کے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اپنے خاص جگہوں کو دھوتے، یعنی جہاں جہاں پر ناپاکی لگا ہوا ہے اس کو دھوتے، اور اس کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے بالکل اسی طرح سے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی لیتے اور پانی سے سر کو تر کرتے، انگلی سے، انگلی کا جو یہ ہوتا ہے انگلی سے بالکل سر کے بالوں کے جڑوں تک پانی پہنچاتے، اور اس کے بعد پہلے سر پر پانی ڈالتے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالتے، اور پھر اس جگہ سے ہٹ کر کے دوسری جگہ جا کر کے اپنے دونوں پیروں کو دھوتے تھے۔ یہ ایک حدیث ہے۔ دوسری حدیث بھی صحیح البخاری کی ہے، صحیح البخاری کتاب الغسل باب الغسل مرۃ واحدہ، اللہ کے رسول حدیث نمبر 257 سیدہ ام المومنین میمونہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کرنے کے لیے پانی رکھ دیتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل اس طرح فرماتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو 2 یا 3 مرتبہ دھوتے۔ کیوں دھوتے تھے؟ کہ ناپاکی جو لگی وہ ختم ہو جائے، کہاں کہاں ہاتھ گیا کچھ پتہ نہیں ہے، تو پہلے 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر کے اپنے شرمگاہ کو دھوتے، پوری ناپاکی کو زائل کرتے، پھر اس کے بعد مٹی میں مل کر کے اپنے ہاتھ کو پھر سے پاک کرتے، اور اس کے بعد کلی کرتے، ناک میں پانی چڑھاتے، چہرہ دھوتے اور دونوں ہاتھ کو دھوتے، اور اس کے بعد پانی نکال کر کے اپنے سر پر ڈالتے اور پورے سر کو اچھی طریقے سے دھوتے، اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے جسم پر پانی بہاتے اور اپنی جگہ سے ہٹ کر کے دونوں پیر دھو لیتے تھے۔ یہ 2 حدیثیں ہیں جس کے اوپر پورے غسل کے طریقے کا دار و مدار ہے۔ یہاں پر ان دونوں حدیثوں کی روشنی میں ہم آپ کو یہ بتلا دیں کہ غسل جنابت کا طریقہ کس طرح سے ہے، اور کیسے ہم کو اگر اس طرح کے حالات ہوں تو ہم کو کیسے پاکی حاصل کرنا چاہیے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حمام میں چلے جائیے، وہاں جا کر کے نیت کرنا ہے دل میں، کیوں آپ غسل کر رہے ہیں، احتلام ہو گیا تھا اس کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں، یا پھر شوہر و بیوی باہم ہم بستر ہوئے تھے اس کی وجہ سے غسل کر رہے ہیں، کیونکہ جن جن چیزوں سے غسل واجب ہوتا ہے اس کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نیت کے بغیر غسل صحیح نہیں ہوگا۔ ایک عورت کو حیض آ گیا، اب حیض کمپلیٹ ہو گیا ہے، ختم ہو گیا، خون آنا بند ہو گیا ہے، اب اس کو غسل کرنا ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ تو دل میں نیت کرے گی کہ میں فلاں وجہ سے غسل کر رہی ہوں، کیونکہ غسل اس کے اوپر واجب ہے، اور وہاں پہنچنے کے بعد پہلے دل میں نیت کرنا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پہلے نیت کرنا ہے، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونا ہے، جیسا کہ میں نے بتلایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں کہ دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونا ہے۔ پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھونے کے بعد سب سے پہلے ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہمارے پاس چھوٹا مگ ہو یا شاور ہو تو اس سے اس طرح سے پانی ایک خاص جگہوں پر بہانا ہے جہاں جہاں پر ناپاکی ہے، اور ناپاکی کو دور کرنا ہے۔ ناپاکیوں کو دور کرنے کے بعد، ساری غلاظت اور گندگیوں کو دھونے کے بعد اپنے ہاتھ کو پھر سے صابن وغیرہ ہوتا ہے یا کوئی بھی صاف کرنے کی چیز، اس سے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے۔ دھونے کے بعد اگر چاہے، جیسا کہ آج کل کے ڈیٹ میں ہم لوگ کرتے بھی ہیں، پورے جسم پر پانی بہائیے، صابن وغیرہ ہے تو اس صابن سے پورے جسم کو ملیے، شیمپو وغیرہ ہے تو اس سے اپنے پورے سر کو اچھی طریقے سے دھو لیجئے، اور دھو کر کے پورے جسم کو پہلے دھو لیجئے اچھی طریقے سے۔ دھونے کے بعد پہلے وضو کیجئے، جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، بسم اللہ کرنا ہے، بسم اللہ کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، کلی کرنا ہے، ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر پورے چہرے کو دھونا ہے، اس کے بعد پھر دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اور اس کے بعد مسح نہیں کرنا ہے، سر کا جو مسح کرتے ہیں وہ نہیں کرنا ہے، پیر بھی نہیں دھونا ہے۔ اس کے بعد جگ سے ہو یا شاور سے ہو، جیسے بھی ہو، اپنے پورے جسم پر پہلے سر پہ پانی بہائیے اور خوب اچھی طریقے سے دھوئیے۔ اس کے بعد اپنے داہنے طرف کا پورشن دھوئیے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی کام میں داہنے کو پسند کرتے تھے، تو پہلے سر دھو لیجئے، پھر داہنے طرف سے اپنے پورے پورشن کو دھوئیے، پھر بائیں طرف سے پورے پورشن کو دھوئیے۔ اگر ایک مرتبہ میں ہو جائے تو ٹھیک ہے، 2 مرتبہ میں، 3 مرتبہ میں کوشش کرے کہ 3 مرتبہ میں ہو جائے، نہیں تو اس سے زیادہ جتنی مرتبہ ضرورت ہو پاکیزگی لینے کی، جب تک کہ پورا جسم پاک نہ ہو پورے جسم کو دھو لیجئے، اور وہاں سے ہٹ جائیے اور ہٹ کر کے اپنے پیر کو دھوئیے۔ مسح نہیں کرنا ہے۔ کیوں مسح نہیں کرنا ہے؟
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسح کرنا ثابت نہیں ہے۔ ابھی ہم نے آپ کے سامنے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی روایت آپ کے سامنے پیش کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلی کیا ناک میں پانی چڑھایا، کلی کیا ناک میں پانی چڑھایا اور چہرے کو دھویا اور دونوں ہاتھ کو دھویا اور پھر پورے جسم پر پانی بہایا اور ہٹ کر کے ایک جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کو دھویا، لیکن مسح کا ذکر نہیں ہے، اسی لیے مسح نہیں کرنا ہے۔ مسح کیوں نہیں کرنا ہے؟ اس کی بھی وجہ بتلائی ہے علماء کرام نے کہ جب ہم سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو پورے سر کا مسح اس وقت ہو جاتا ہے، لہٰذا دوبارہ سر کے مسح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اتنا کرنے کے بعد ہمارا غسل ہو گیا کمپلیٹ۔ اور غسل ہونے کے بعد جب ہم حمام سے باہر نکلے تو وضو کے بعد کی دعا پڑھ لیں۔ یاد رکھیے، اگر خاتون حالت جنابت میں ہے احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری ہونے کی وجہ سے، تو ان کو اپنے سروں کی چوٹیاں کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر وہ حالت حیض یا حالت نفاس کے کمپلیٹ ہونے کے بعد اگر وہ غسل کر رہے ہیں تو ان کو سر کی چوٹیاں کھولنی پڑے گی، اور چوٹیاں کھول کر کے خوب اچھی طریقے سے غسل کرنا پڑے گا۔ یہ تمام باتیں تھیں جو غسل کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں پیش کیا ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح علم قرآن و حدیث کی روشنی میں سیکھنے اور ان کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔